اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال إن علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذا من تمام كلام موسى عليه السلام فيما وصف به ربه عز وجل حين سأله فرعون فقال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم اعترض الكلام بين ذلك ثم قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات اور کلام جو تھی، جب فرعون نے ان سے ان کے الہ اور ان کے رب کے بارے میں پوچھا تھا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا: الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اس کے بعد پھر درمیان میں جملہ مترجمہ ہے کہ درمیان میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نے پھر سوال کیا اور پھر جواب دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا جواب شروع ہو رہا ہے: الذی جعل لكم الارض مہدا وفی قراءۃ بعضهم مہدا ای قرارا مہدا مہادا مہدا. اس میں کافی قراءات نقل کی گئی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا ہے، کہ جیسے بچے کو جھولے میں قرار آتا ہے، اسی طرح اللہ نے ہمارے قرار کے لیے زمین پیدا فرما دی اور پھر اس کو حرکت سے محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑوں کا بوجھ ڈال دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا نرم نہیں بنایا کہ ہم دھنس جائیں، اتنا سخت نہیں بنایا کہ ہم اس پہ چل ہی نہ سکیں. اسی لیے کہیں فرماتے ہیں: الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے ہمارے لیے زمین کو گویا بچھونا بنا دیا. اور کسی جگہ فرماتے ہیں: الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. اور کسی جگہ فرماتے ہیں: وإلى الارض کیف سطحت. اور کہیں فرماتے ہیں: والارض بعد ذلك دہاہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یاد رکھیں کہ علماء کرام نے فرمایا ہے
کہ جب اس زمین پہ کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات تھی اور سب سے بعد بھی اللہ کی ذات تھی۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے تقدیر کا قلم پیدا فرمایا۔ اس کائنات کے بنانے سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ دو، اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامت، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ قیامت ہوگا، سب لکھ دو۔ پھر جو ہے اس کائنات میں سب سے پہلے پانی تھا، اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے پہلی زمین کی ابتدا جو ہے، یعنی جو مرکز اصلی ہے، وہ یہ جگہ ہے جہاں اللہ کا کعبہ ہے۔ اور جب یہ پانی تھا تو پانی کے اوپر جیسے بلبلے ہوتے ہیں نا، کعبۃ اللہ کی جگہ پہ گویا ہے کہ بہت بڑا اللہ نے بلبلہ سا کھڑا کر دیا، علامت تھی کہ یہی اللہ کا کعبہ۔ تو یہ جو ہے زمین کا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو ہے زمین کا ایک مسئلہ سمجھیں اچھی طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس پانی کو گاڑھا کیا۔ گاڑھا ہوتے 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 وہ ایسا اتنا اس میں گاڑھا پن آ گیا کہ جیسے کسی چیز کو، مٹی کو پانی میں ڈالا جائے تو ایسا 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 مٹی گاڑھی ہو جاتی ہے، پھر جم جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور زمین کو ایک پیڑے کی شکل میں، گول شکل میں چھوڑ دیا گیا۔ جیسے یوں مثال سمجھے نا، جیسے گھروں میں اب تو خیر لوگ زیادہ استعمال نہیں کرتے، بازار سے روٹیاں لے لیتے ہیں، ورنہ گھروں میں رواج ہوتے تھے، روٹیاں بنتی تھیں تو پہلے عورتیں جو ہے آٹا گوندھ دیتی تھی، پھر پیڑے بنا کے رکھ دیتی تھی، پھر ضرورت کے مطابق روٹی پھیلائی جاتی۔ تو گویا ایک زمین جو ہے نا جی، اس کو اسی شکل میں چھوڑ دیا گیا۔ اللہ نے آسمان بنایا، اسی لیے قرآن مقدس ایک جگہ کہتا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، جب آسمان بن گئے تو زمین کو بعد میں پھیلایا گیا، یعنی پیدا تو اول کیا گیا، لیکن اس کو جو پھیلانا تھا وہ بعد میں پھیلایا گیا۔ اور یہ ساری کائنات کے پیدا کرنے میں 6 دن کا وقفہ ہے، جیسے قرآن پاک نے خود بیان فرما دیا، وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے، ان سب کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور ان 6 دنوں کی ترتیب جو ہے وہ اس طرح تھی کہ پہلا دن، اسی لیے آپ نے تقویمات ہجریہ میں، عربیہ میں دیکھا ہوگا کہ پہلے دن کو یہ احد کہتے ہیں، احد مانا ایک، اس کے بعد اثنین جس کو ہم سوموار کہتے ہیں، اثنین کہتے ہیں 2، ثلاثا جس کو ہم منگل کہتے ہیں، یہ ثلاثا تیسرا دن ہے وہ، پھر جس کو ہم بدھ کہتے ہیں یہ اربعہ کہیں گے، چوتھا دن ہے، پھر اس کے بعد خمیس یا جمعرات جو بھی آپ سمجھیں، 5واں دن ہو گیا، اس کے بعد جمعہ اور پھر سبت،
سخت کا معنی ہر چیز ختم، انقطاع ہو گیا، ہر چیز بن گئی، پیدا ہو گئی۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہنوں میں رکھ لیں کہ اللہ اگر چاہتے تو یہ ساری کائنات جو ہے وہ 1 منٹ میں پیدا فرما دیتے، کیونکہ وہاں تو حکم ہوتا ہے کن فیکون، ہو جا، ہو گیا۔ لیکن اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اپنے بندوں کو تعلیم دی کہ ہر کام کرنے میں بڑے تحمل سے، آرام سے، حوصلے سے کام کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی جو ہے شیطان کی طرف۔ تو اسی لیے آپ بات کو سمجھیں، اور یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جمعہ کا دن آخر ہے نا تخلیق میں، تو جمعہ کا دن تھا، عصر اور مغرب کے درمیان اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح ہو، تو آدم علیہ السلام کو گویا جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلے کا حکم ملا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جمعہ کے دن ہی اتارا گیا، اور اسی طرح قیامت جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اور اسی زمن میں اللہ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں کہ میرے محبوب کا جو حج مبارک ہے وہ بھی جمعہ کے دن تھا، حجۃ الوداع جو ہے جمعہ کے دن ہے، اور جمعہ کے دن ہی اللہ نے اپنا دین پسندیدہ اسلام قرار دیا، دین کامل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نعمتیں پوری کر دی اور دین اسلام قیامت تک کے لیے۔ یہ سب جمعہ کے دن ہوا، چونکہ یہودیوں نے ایک دفعہ، یہود کے احبار نے یعنی یہود کے علماء نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کہنے لگے کہ امیر المؤمنین آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت مبارک ہے کہ اللہ اگر ہمارے نبی پر اتارتے نا تو ہم تو عید مناتے، خوشیاں مناتے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایو آیت، وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سے بڑی آیت کیا ہوگی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ والا دین ہم نے کامل کر، دین مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمتوں کا اتمام ہو گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند فرما دیا، قیامت تک اور کوئی مذہب کوئی دین قبول نہیں۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اسی طرح واضح ہو گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور یہ بھی عالمی سازش ہے جو آج کل جس میں بڑے بڑے لوگوں کو گھیر رہے ہیں کہ بھئی سارے مذاہب ایک ہیں، تمام دین ایک ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، سب آخرت کو مانتے ہیں، سب انبیاء کو مانتے ہیں، بس جھگڑا کس بات کا ہے؟ کبھی اس کو وحدت ادیان کے رنگ میں لایا جاتا ہے، کبھی اس کو اتحاد مذاہب کے رنگ میں لایا جاتا ہے، کبھی اس کو اتحاد بین المسلمین کے رنگ میں لایا جاتا ہے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہمارے تو احسن و سہلا و مرحبا، ہمارے یہاں خوب ہم تو چاہتے ہیں آؤ اتفاق کرو۔
لیکن اصولی بات یاد رکھو، اگر ایک آدمی کا توحید میں ایمان نہ ہو تو کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ رسالت پر، آخرت پر؟ بھائی یہ فروئی مسئلے تو ہو سکتے ہیں نا، جہاں آپ نے زور سے آمین کہہ دیا، کسی نے ایسے طور سے کہہ دیا، کہا تو دونوں نے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ انہو یعلم الجہر وما یخفی، وہ زور کی بھی جانتے ہیں، وہ آہستہ والوں کی بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے کچھ نمازیں سری ہو گئی، کچھ نمازیں جہری ہو گئی، کہ اللہ جہر بھی سنتے ہیں، سر بھی جانتے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض کے نزدیک زور سے کہنا افضل، اور بعض ائمہ کے نزدیک آہستہ کہنا افضل۔ ان کا استدلال ہے کہ بھئی آمین زور سے کہی گئی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں گونج تھی، اور ان کا استدلال جو ہے امام ابو حنیفہ و اصحابہ کا استدلال جو ہے فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور دعا کا حکم ہے کہ ایسا مانگو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے تو سکھانے کے لیے ہوگا، تعلیم کے لیے ہوگا، زور سے کہہ دیا گیا۔ ورنہ دعا کا فلسفہ کا نفس قطعی میں یہ ہے کہ اذ نادى ربه نداء خفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ ایسا مانی جائے، اور آمین دعا ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا، ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی آمین ملائکہ کی آمین سے موافقت کر گئی، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے۔ آپ نے کبھی فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ معلوم ہوا وہ بھی ایسا کہتے ہیں۔ ورنہ کوئی تو سنتا نا، نیک آدمی سن لیتا، چلو میں گناہ گار ہوں، میں نہ سنتا۔ کوئی اللہ والا تو سن لیتا نا آخر۔ تو اس لیے یہ کوئی جھگڑے نہیں، یاد رکھو، یہ بلا وجہ کم علمی کے جھگڑے ہیں، ورنہ زور سے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً اور ایسا کہتے ہیں تو بات نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں، اعلیٰ اولا کا مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ یہ تو بلا وجہ لوگ سر پھٹا ہوا لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد کرتے ہیں، کوئی فساد کی ضرورت ہی نہیں۔ تو لیکن جو اصول ہیں ان میں تو کسی کی لچک نہیں نا۔ بھئی ہم تو اب بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی ہیں، دیکھا نہیں ہم کتنے دن سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے قرآن نے کیسی شان بیان۔ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اولو العزم من الرسل مانتے ہیں، رسول اللہ مانتے ہیں، کلمۃ اللہ مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں۔ تو اہلاً و سہلاً اتحاد کرتے ہو، آؤ تم بھی محمد مصطفیٰ کو رسول اللہ مان لو، جھگڑا ختم۔ اگر تم نے، ہم تو پہلے مانتے ہیں، ہمارے لیے تو مشکل ہے نہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ہمارے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں مسئلہ۔ مشکل تو تمہارے لیے ہے کہ تم آؤ اعلان کرو کہ ہم بھی محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ اور اگر تم ساری دنیا کے تارے توڑ کے ہمارے ہاتھ پہ رکھ دو اور محمد مصطفیٰ کو نہ مانو تو ہم نہیں مانتے۔ تم سے تو وہ ایک شاعر کلندر بھی اچھا تھا نا، وہ بھی کہہ گیا نا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے۔ اس کو پتا تھا، بڑا مفکر تھا کہ یہ شوشے اٹھیں گے، اس لیے وہ پہلے غریب کہہ گیا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو
ہم تو بالکل قائل ہیں، آئے آپ بالکل اہلاً و سہلاً، آپ محمد مصطفیٰ کو رسول اللہ مان لیں، جھگڑے ختم ہو گئے۔ لیکن اگر محمد مصطفیٰ کو جو رسول اللہ نہ مانے تو وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، حالانکہ وہ پہلے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن جب اتریں گے تو کلمہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا، دین محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک تابع ہوں گے، نافذ کرنے والے ہوں گے، وہ اپنا دین لے کے نہیں آئیں گے، اپنی کتاب انجیل آگے نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ اللہ نے دین کامل کر دیا ہے، اور دین کون کامل ہوا ہے؟ دین اسلام، جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے امیر المؤمنین کی خدمت میں یہودیوں کے عالم نے کہا کہ حضرت وہ یہ آیت مبارک ہے، تو حضرت عمر مسکرائے، فرمایا تمہیں پتا ہے کہ یہ آیت متى نزلت و این نزلت؟ نے کہا اللہ کے بندے تمہیں پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ آیت عرفات میں نازل ہوئی ہے، جمعہ کا دن ہے اور حج کا دن ہے، ہماری تو دو عیدیں ہیں، جمعہ بھی عید ہے مومنوں کے لیے اور عرفات بھی عید ہے ایمان والوں کے لیے، تم تو ایک عید مناتے، اللہ نے ہمیں تو دو عیدیں منوا کی آیت دی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ سب جمعہ کے دن ہوا، اور اس طرح یہ بھی دیکھ لیں اللہ کی شان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہم آئے تو سب سے بعد میں ہیں، لیکن اللہ نے دن ہمیں پہلا دیا ہے۔ کیا مانا؟ یہود ہفتہ مناتے ہیں، ان کے نزدیک چھٹی کا دن جو ہے ہفتہ ہے، وہ کہتے ہیں 5 دن میں اللہ نے مخلوق پیدا کی نا، اب 6 دن آرام کیا، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تھک گیا تھا، جو تھک جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ سبت والے دن جو ہے نا جی، کام کرنے کو بالکل گناہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، جو کٹر ہے نا اپنے مذہب پہ پکے یہودی ہیں، تو وہ تو ٹیلی فون بند کر دیتے ہیں کہ ٹیلی فون نہ سننا پڑے، بات نہ کرنی پڑے، آج تو کوئی کام نہیں کرنا نا۔ لیکن مجھے بحیثیت ایک طالب العلم کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہودی اپنے مذہب پہ پکا ہو، نصرانی اپنے مذہب پہ پکا ہو، ہندو اپنے جھوٹے مذہب پہ پکا ہو، سکھ اپنے مذہب پہ پکا ہو، پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ صبح کچھ ہے، شام کو کچھ ہے، رات کو کچھ ہے۔ اللہ جانے ہمیں کیا ہو گیا۔ وہاں میں باہر تھا ایک دفعہ، تو وہاں مجھے دوستوں نے بتایا کہ ایک فیکٹری میں ایک سکھ تھا، سنگھ تھا، سردار تھا، وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور فیکٹری میں وہ جی ایم کی پوسٹ پہ تھا، جنرل مینیجر تھا، اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہیں کوئی 60-70 ہزار ڈالر تھی مہینہ، بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے کسی برانچ میں وہ جی ایم تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ ان کمپنی کے کچھ بائی لاز ایسے بنے، رولز ایسے بنے کہ ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں طے ہو گئی بات، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بڑے خدمات ہیں آپ کے ہماری کمپنی میں، اور آپ بہت دیانتدار، بہت لائق، بہت قابل آدمی ہیں، ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں، لیکن قانون یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں نا، بڑی بڑی داڑھی اور بڑے بڑے بال اور بڑی بڑی مونچھیں، یہ ٹھیک کراؤ۔ یہ بات نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہو
اور یہ کیا ہے اتنی بڑی داڑھی پھر اس کو یوں باندھتے ہو، بڑی ہو جاتی ہے نا، کدھر کریں ابھی. اور بڑے بڑے بال ہوں اور بڑی بڑی مچھیں ہوں، عجیب سا لگتا ہے آدمی. تو ہماری کمپنی نے فیصلہ کیا یا تو بالکل کلین شیو ہو یا پھر اچھی طرح بڑھا کے رکھو. اس نے کہا کہ جناب یہ آپ کی نوکری، یہ تنخواہ، یہ میرا استعفیٰ قبول کر لیں، میں اپنا مذہب اپنا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. اندازہ کریں آپ، سکھ یعنی اپنے گرو کے کہنے پہ اتنا پکا ہے اور مسلمان محمد مصطفیٰ کی مخالفت میں شکل بنا کے داڑھی مڈاتا ہے. خود فیصلہ کرو، پڑھے لکھے لوگ ہو تم مولوی، ہم تو بیچارے پرانے خیالات کے لوگ ہیں. ہمارا تو کعبہ بھی پرانا، قرآن بھی پرانا، نبی بھی پرانا. آپ ہوئے ماڈرن. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہندو ہو وہ اگر کوئی بڑے سے بڑا فنکشن ہو دھوتی میں آئے گا، بات ہندی میں کرے گا. مسلمان سوٹ پہن کے انگریزی میں بات کرے گا، پتہ لگے کہ بالکل یہ دریائے ٹیمز کی دھلی ہوئی زبان بول رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے بندے انگریزی سیکھو، فرانسیسی سیکھو، ساری زبانیں سیکھو، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اپنی بات کو بھول جاؤ. ہر زبان سیکھو، اسلام منع تھوڑی کرتا ہے. لیکن اللہ نے جو تمہیں اپنی زبان دی ہے، یہ وہ زبان دی ہے جو قرآن کی زبان ہے، جو مصطفیٰ کی زبان ہے، جو جنت کی زبان ہے. کم از کم وہ بھی تو سیکھو. یہ زبان تو ہم نے 50 سال 100 سال بولنی ہے، وہ عربی تو ہمیشہ بولنی ہے قیامت میں. وہاں تو زبان عربی ہوگی. مرنے کے بعد قبر سے عربی شروع ہو جاتی ہے. وہ انگریزی میں تھوڑا پوچھیں گے آپ سے کہ ہاؤ آر یو ڈو، پوچھیں گے من ربک، آپ کہیں ٹاٹا. جو ہم نے سیکھا ہے بائے بائے. یہ تو انشاءاللہ آنے دو قبر، پھر یاد آئیں گے مولوی کیا کہتے تھے. آنے دو کیا پھر کیا یاد آئے گا جب کہو گے نا لو کننا نسمع او نعقل، ہائے ہم بات سن لیتے مان لیتے. اچھا ان کی نہ مانتے خود سمجھ لیتے. اللہ فرمائے کہ اب اقرار کر رہے ہو، اب کوئی فائدہ نہیں. سو کر لے اصحاب سے جاؤ جاتے. تو اس لیے اب جناب سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا تو بھیجا تو بعد میں، لیکن دن ہمیں جمعہ کا دیا. یہود ہمارے پاس، نصارہ ہمارے پاس. اسی لیے اللہ نے بھیجا ہمیں سب سے آخر میں، لیکن سب سے اول جنت میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کاش کہ ہمیں اپنے دین کی قدر ہو. تم کتنا خوش نصیب امت ہو کہ جس کا قرآن کی ابتدا بھی حمد سے، جس کے نبی کے نام میں بھی حمد، احمد، محمد. قیامت کے مرتبہ و مقام جو میرے مدنی کو ملے گا وہ بھی مقام محمود مادہ حمد. اور جو پرچم میرے محبوب کے ہاتھ میں ہوگا وہ بھی حمد، لواء الحمد. اور حضور کی امت جو نیچے ہوگی حمادون. اتنی خوش نصیب امت ہو کہ انگریزوں کی نقل کرو، انگریزوں کی شکل بناؤ، انگریزوں کے لباس پہنو، انگریزوں کی تہذیب اختیار کرو. تمہاری مرضی ہے میرا بھائی، تم جانو تمہارا کام جانے. ہمارے ذمے تو ہے، ہم تو دین محمد مصطفیٰ کے چوکیدار ہیں.
ہم تو پہرے دار ہیں، اسی کی روٹی ملتی ہے، ہم نے تو چور چور کرنا ہے، اب تمہیں اچھا لگے یا تمہیں برا لگے، ہماری تو ڈیوٹی یہ ہے، کریں کیا، ہمیں تو اسی کی روٹی ملتی ہے۔ آپ ایک چوکیدار رکھتے ہیں، وہ بیچارہ ساری رات خبردار خبردار چیختا پھرتا، کہیں سے کوئی آواز آئی تو دوڑتا ہے کہ گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، خبردار آواز ہے کچھ۔ تو ہم لوگوں کو تو اسی دین کے نام سے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، نام لیتے ہیں، ہم پہچانے اسی دین کے صدقے میں جاتے ہیں۔ ہم شور تو کریں گے بھائی، تم داڑھی منڈاؤ گے، ہم شور کریں گے، محمد کی سنت کو نہ تکلیف پہنچاؤ گے، تم شکل بگاڑو گے اسلام کے خلاف، ہم شور کریں گے، یار کچھ تو لحاظ کرو، مکے مدینے میں آئے یہ چند دن حیا کر لو، تم حضور کی نبوت میں حملہ کرو گے قادیانی، ہم شور کریں گے، کوئی صحابہ میں حملہ کرے گا ہم چیخیں گے، آگے تمہاری مرضی، ہمیں جو مرضی ہے کہو۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے 6 دنوں میں اس پوری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ تو آسمان پہلے بنایا گیا، زمین کو پھر بچھایا گیا۔ اب جھگڑا یہ ہے کہ کیا زمین کرہ ہے، کروی ہے یا مسطح ہے؟ موجودہ دور کا جو علم ہے، علم حیت جسے آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے کروی ہے، گول ہے۔ کروی کا معنی سمجھ لو گول ہے، کہ نہیں، زمین جو ہے مسطح۔ اور بعض علماء نے 2 باتیں اور بھی فرمائی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بھئی چاہے کرہ بھی ہو مثلاً، لیکن اگر اتنا بڑا کرہ ہو تو ایک سطح اس کی مسطح لگتا رہے گی۔ اب دیکھیں نا، اب چھوٹی سی ایک گیند ہو، گیند پر تو آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر ایک وہ دیکھیں جس پہ بجلی کی کیبل لپیٹتے ہیں، وہ کیسے گول ہوتے ہیں، اس پر تو 4 آدمی سو جائے رات کو، ہے تو وہ بھی گول، لیکن وہ قطر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک پوری سطح بن جاتی ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جو سطح کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو پورا کہتے ہیں، گول کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اصل تو بات ٹھیک ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، لیکن اللہ نے اس کی طبیعت سے، یعنی اس کے ہونے تو گول تھا، گول تھی، لیکن مسطح کر دیا ہمارے لیے۔ اسی لیے ہے کہ اذل اور وہ مدت، جیسے کسی کو کھینچا جاتا ہے نا چمڑا، دیکھا نا، اس کو کھینچتے ہیں، لکڑی سے مارتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، اسی طرح بوسطت، سطحت، سطحت۔ تو بہرحال، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان جھگڑوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی ارکان اسلام پر اثر نہیں پڑ رہا، لہذا ان چیزوں میں ہمیں بلا وجہ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنا دیا، آرام کی جگہ بنا دیا، کبھی اس کا نام فراش فرمایا، کبھی مہاد فرمایا، کبھی مہدن فرمایا، کبھی فرمایا الی الارض کیف سطحت۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل میں فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا۔ تم نے کیا بنایا فرعون؟ تم تو جس کرسی پہ بیٹھے ہوئی ہی بھی نہیں بنائی ہوگی، تم تو جس چارپائی پہ سوتے ہو، تم نے تو چارپائی بھی نہیں بنائی ہوگی، دعویٰ خدائی کا کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے۔ یاد رکھو، راستے جیسے زمینوں میں ہیں، ہواؤں میں بھی ہیں، فضاؤں میں بھی ہے، خلاؤں میں بھی ہے۔
اسی طرح راستے آسمانوں میں بھی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو سمجھا دیا ہے کہ تم نے پہاڑوں پہ گھر بناؤ، درختوں پہ گھر بناؤ. یہ حدیث اللہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کے لیے رستے بنائے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ آپ کے باغ میں کسی درخت پہ شہد کی بیٹھی ہو نا، چھتا ہو، اور وہ مکھیاں اڑ کے جاتی ہیں، پھرتی ہیں، پھر وہی آ جائیں. ان کو معلوم ہے کہ ہمارا گھر کی طرح. اچھا، بڑا ان کا سسٹم ہے، باقاعدہ ان کی ملکہ ہے، باقاعدہ ان کے گارڈ ہیں، سیکورٹی کا بڑا سسٹم ہے. اگر کوئی مکھی زہریلی چیز کھا گیا ہے نا، گارڈ اس کو باہر روک دے گا، چھتے کے قریب نہیں آنے دے گا. گستاخی کرے تو مار دیا جائے. اللہ نے نظام بنایا. اوہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اچھا، پھر شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے نا جی، بڑے سے بڑا دنیا کا آرکیٹیکٹ لے آئے، انجینئر لے آئے، بجا لیں ایسا گھر بنا کے دکھا دیں. اس کے جو گھر کے کمرے ہیں نا، میں اس کے جناب بجا لے، دیکھو کیا سسٹم ہے. اور پھر کیسی وہ راستے کو جوڑتی ہے، دیوار کو دیوار سے ملاتی ہے، اس میں درد نہیں چھوڑتی، وہاں باقاعدہ اپنی بوند لگا دیتی ہے ماشاءاللہ طرف سے. اس کو کس پیر نے پڑھایا ہے میرا؟ اس کے پیر کا پتہ ہے کس کی بیعت ہے؟ اوہا ربک الی النحل، اسی نے پڑھایا ہے، جس نے قرآن میں بتلا بھی دیا ہے، کوئی وہم میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں عرش کے نیچے بھی دریا ہے، زمینوں میں دریا الگ ہیں اور آسمانوں میں دریا الگ ہیں، نہریں الگ ہیں. زمینوں کی نہروں کا اور جنت کی نہروں کا ایک فرق ہے. زمین میں جو نہریں ہیں یہ کھودتے ہیں ہم تو ان دیواروں کے اندر پانی چلتا ہے، لیکن جو جنت میں نہریں ہوں گی ایسے زمین پہ چل رہی ہوں گی، ادھر ادھر روکنے کی ضرورت نہیں، جتنا حکم ہے وہی چلے گی، بجائے قطرہ ادھر ہو جائے. من غیر حدود، بغیر کسی کھدائی. اور دنیا کی نہروں میں پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، لیکن جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ اللہ مومن کے تابع کر دیں گے. چاہو تو ادھر چلاؤ، چاہو تو یوں چلاؤ، ادھر اشارہ کرو چل پڑے. سب ریموٹ کنٹرول مومن کے ہاتھ میں ہے. جدھر چاہو دوڑا لو اس کو. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب انزل من السماء ماء، آپ دیکھتے نہیں کبھی کبھی بادل آتے ہیں، دیکھو حرم کے اوپر تو بارش ہے، باہر کچھ نہیں، محلے کے ایک طرف میں بارش ہے، ادھر کچھ نہیں. اچھا، بعض ملکوں میں جاؤ نا جی، بالکل سورج نکلا ہوا ہے، 15 منٹ کے بعد بادل بھی آ گئے، بارش شروع بھی ہو گئی، 1 گھنٹے کے بعد پھر جناب دھوپ نکل رہی، کوئی بارش نہیں، کوئی پانی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو ایک دریائے نیل کو بھی نہیں قابو کر سکتے ہو، وہ آسمانوں پہ دریاؤں کے بنانے والا، ان سے پانی اتارنے والا وہ میرا رب ہے. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں وہی دلائل پھر شروع ہوئے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، مہدن مانا قرارا، تمہارے لیے زمین بنائی جائے قرار، تستقرون علیہا، تاکہ تم اس پہ قرار پکڑو، فتقومون وتنامون علیہا، اس پہ کھڑے ہو، بیٹھے ہو، سوتے ہو،
وَتُصَابِرُونَ عَلَى ظَهْرِهَا، اور اس کی پشت پہ صبر کرتے ہو، ایک شہر سے دوسرا تیسرا چوتھا صبر کر رہے ہو. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا أَيْ جَعَلَ لَكُمْ طُرُقًا تَمْشُونَ فِي مَنَاكِبِهَا، اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، ان پہ تم چلتی ہو. جیسے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. جیسے یہاں فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، اے من انواع النبات، پھر اس سے اللہ نے کیسی کیسی سبزیاں اگائی. من ضرور، کہیں دانے ہیں کہیں پھل ہیں. ومن حامض وحلو ومر، کہیں پھل میٹھا ہے کہیں کڑوا ہے. وسائر الانواع، مختلف چیزیں ہیں، مختلف سبزیاں، مختلف کھیتیاں. کلوا وارعوا انعامکم، یہ ساری چیزیں کیوں پیدا کی؟ شیء لطعامکم وفاکہتکم، بعض چیزیں تمہارے کھانے کے کام آتی ہیں، بعض چیزیں تمہارے تلذذ کے لیے، جیسے کھانا کھا کے پھل کھاتے ہو لذت کے لیے. وشیء لانعامکم لاکوافها خضرا ویابسا، اور بعض چیزیں تمہارے جانوروں کے لیے ہیں، بعض جانور سبز چارہ کھاتی ہیں، بعض چارہ خشک ہونے کے بعد بھی کھاتی ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، آیات بنا دلالات حجج وبراہین، یہ حجتیں ہیں، دلائل ہیں. لأولی النہی مانا لذوی العقول السلیمۃ المستقیمۃ علی انہ لا الہ الا اللہ ولا رب سواہ. لیکن ان میں نشانیاں ہیں ان عقل والوں کے لیے جن کے عقل بگڑے نہیں. ان کے لیے نشانی کس بات پہ ہے کہ جب غور کریں گے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ولا رب سوا، اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اے من الارض مبدأکم، اللہ نے تمہاری ابتدا بھی مٹی سے کی. فإن اباکم آدم مخلوق من تراب، تمہارا ابا آدم اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں لوٹائیں گے. وَإِلَيْهَا تُسِيرُونَ، اِذَا مُتُّمْ، جب مرو گے تو مٹی میں آؤ گے. وَبُلِيتُمْ، جب تم بالکل بوسیدہ ہو جاؤ گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ایک دفعہ پھر اللہ تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے پکارنے والا تمہیں پکارے گا اور اللہ کے حکم پہ پھر تم فوراً دوڑے ہوئے آؤ گے، اور اس وقت کہو گے کہ بہت تھوڑی مدت گزری ہے جو ہم نے قبروں میں گزاری ہے. نہیں کچھ بھی ببلی کا، کل تو سوئے تھے آج اٹھ گئے. اسی طرح فرماتے قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اللہ نے فرمایا اسی مٹی میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اسی سے پھر نکالے جاؤ گے. وفی الحدیث الذی فی السنن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر جنازۃ، میرا مدنی سرکار حاضر ہوئے جنازہ پڑھنے کے لیے. فلما دفن المیت اخذ قبضۃ من التراب فالقاها فی القبر، جب اس کی قبر پہ آئے اور اس کو قبر میں دفن کرنے لگے تو حضور نے سمجھانے کے لیے مٹی اٹھائی اور قبر میں ڈالی اور فرمایا منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا گیا. پھر آپ نے اٹھایا فرمایا فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں آنا ہے. پھر آپ نے اٹھایا فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے تمہیں ایک بار پھر اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ،
یعنی فرعون انه قامت علیہ الحجج والآیات والدلالات فآین ذلك وابصرہ. اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے سامنے ہر قسم کی دلیلیں آ گئیں، میری نشانیاں آ گئیں، اور میری نشانیوں کو اس نے آنکھوں سے بھی دیکھا، معجزات کو بھی دیکھا. فکذب بہا، لیکن تکذیب کی، انکار کیا. اباہا کفرا وعنادا وبغیا، انکار کیوں کیا؟ سرکشی. یہ نہیں کہ دلائل سمجھ نہیں آئے، بس طبیعت میں جو سرکشی ہے. کما قال تبارک وتعالی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. یعنی انکار جو کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، جانتے ہیں کہ حق ہے، لیکن سرکشی کی بنا پہ ظلم سے انکار کر رہے ہیں. اور میرے اللہ کا نظام عدل ہے، اللہ فرعون کو بھی عذاب نہیں دیتے جب تک دلیل حجت پوری نہ کر لیں. اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ کا فیصلہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں. یا رسول آئے گا، یا رسول کے وارث علماء آئیں گے، اللہ کا دین پہنچے گا، قرآن پہنچے گا، اسلام پہنچے گا، حلال حرام کا حکم پہنچے گا، تاکہ قیامت میں نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں. واللہ اعلم. کوئی آدمی اگر فوت ہو گیا ہے، رشتہ دار ہے، قریب ہے، اس کے لیے آپ عمرہ حج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کہتے جی کہ خواتین کے لیے درس سننے میں آسانی کے لیے کوئی جگہ بنا دیں. بھائی ایک بات تو یاد رکھیں، یہ میرے بس میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اصل سبب جو ہیں نا وہ خود اپنے لوگ ہیں، عورتوں سے مکس ہو جاتے ہیں، مل کے کھڑے ہوتے ہیں، جس سے ایک شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اس لیے وہ پھر منع کر دیتے ہیں کہ چلو چھوڑو، پہ بہتر ہے کہ کھڑے ہی نہ ہوں. یہ تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا کہ آپ اگر جگہ رکھیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں یا ان سے دور بیٹھیں، کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ اگر مقتدی امام سے زیادہ قریب ہے کعبۃ اللہ کے، یعنی امام دور ہے مقتدی قریب ہے، تو نماز ہو جائے گی. میرا بھائی بات سمجھو، یہ کعبہ شریف ہے، امام اس جانب کھڑا ہے، اگر ادھر مقتدی قریب ہے، ادھر قریب ہے، ادھر قریب ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جس جانب امام کھڑا ہے اگر اس طرف امام سے آگے آئے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. باقی تین طرف میں وہ چاہے آگے ہو کوئی بات نہیں، کیونکہ امام ہو تو اس طرف ہے، وہ طرف ہی الگ. حرم شریف میں قضا نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو ہر جگہ ہے، نماز قضا ہو جائے ادا کرو، حرم میں قضا ہو ادا کرو، باہر قضا ہو ادا کرو. یہاں وہ حکم بدل تو نہیں جاتا. آج کی رات کے بارے میں دین میں کیا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں، بس علماء نے لکھا ہے کہ بابرکت رات ہے، ورنہ نص قرآن میں یا احادیث مبارک میں کوئی حکم ہمیں نہیں ملا. اللہ اعلم. احرام کے کپڑے سلائی کر کے پہن سکتے ہیں؟ نہیں جناب، نہیں پہن سکتے. احرام کا کپڑا بغیر سلا ہوا، دو چادریں ہوں اور بغیر سلی. کہتے جی کہ میں پہلے ہی سے عمرے کے لیے آیا ہوا ہوں، لیکن ہم نے لاٹری میں پتہ نہیں کیا ڈالا تھا، وہاں بھی میرا نام عمرے کے لیے نکلا ہے. مجھے کیا پتا لاٹری کا کیا اصول ہے. عام طور پہ لاٹری جوا ہے، تو اگر یہ بھی اسی قسم کی کوئی چیز ہے تو ایسے پیسے پہ عمرہ نہ کرو تو بہتر ہے. اللہ نے تمہیں کرا دیا ہے، خدا کا شکر کرو. ابھی تو بتایا ہے زمین گول ہے یا مسطح ہے تو آ گیا ہے، تو بلا وجہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں انشاءاللہ آپ کو. اگر زندہ
آدمی نے وصیت کی، معذور ہے، نہیں آ سکتا، تمہیں وصیت کی میرے لیے بھائی عمرہ کر دینا، تو وہ جائے، ورنہ آپ اپنے لیے عمرہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی ثواب دے۔ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ گیا ہے لیکن وہ بکری ذبح نہیں کرتا تو گناہگار ہے، غریب ہے، روزے نہ کھلے 10 نہ کرے بکری ذبح۔ کہتے جی کہ یہاں ترجمے والے قرآن میرا بھائی میرے توسط سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، رابطہ عالم اسلامی کو درخواست دے دیں، یا اسی حرم میں باقاعدہ قرآن شریف کے لیے دفتر ہے، وہاں جا کے آپ بات کریں گے مداروں سے تو آپ کو قرآن مل جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے تھے کہ یہاں کفیل اپنے مقبولوں سے پیسے لیتے ہیں تو مقبول نہ آئے نا، کیوں آتے ہیں ادھر؟ نہ آؤ گے نہ لیں گے، تو اگر آپ آتے ہیں تو قبول فرما کے آتے ہیں تو پھر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ایک اصول رکھو نا، اب تمہیں وہ ٹیکس لگتا ہے، وہ نوکر ہے تمہارا، ویزا نکالے، ذمہ داریاں اٹھائے، اس کو جو زکوٰۃ دینی پڑے وہ ادا کرے، اس پر کوئی ذمہ داری پڑ جائے وہ بھگتے، تمہارا جانے آنے کے انتظام کرے، تمہاری تجدید کا انتظام کرے، وہ ملازم ہے تمہارا، کوئی وجہ بتاؤ نا۔ اور پھر جو تم ان کے ساتھ مہربانی کرتے ہو وہ بھی سب کو پتا ہے ماشاءاللہ، ویزا کسی کا ہے، کام کسی کے پاس ہے۔ جو لوگ اپنے کفیل کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں، کفیل ان کو اتنا پیار کرتے ہیں جتنا اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو مالک بنایا ہوا، چابیاں دی ہوئی، کروڑوں کے کاروبار چابی اس کے پاس، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا۔ اور جس نے صرف باتیں کرنی ہیں، اعتراض کرنے ہیں، بہانے ڈھونڈنے ہیں، جگہ ٹیکس تلاش کرنے ہیں، وہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ کام کرے تو جان چھوٹے، کام تو کرنا نہیں، اعتراض ہی کرنا ہے صرف۔ کہتے جی کہ ایک آدمی ہے، میڈیکلی فٹ ہے، 27-28 سال اس کی عمر ہے، وہ شادی کرنا نہیں چاہتا، تو یہ بھی بیماری ہے، میڈیکلی فٹ ہونا کوئی قابلیت نہیں ہوتی، وہ نفسی بیمار ہے، نفسیاتی مریض ہے، تو ورنہ بہرحال نکاح سنت ہے اور اس سے مسائل پیدا نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر دونوں میاں بیوی غریب ہو گئے شادی کرو، اللہ تمہیں امیر کر دے گا، پتہ نہیں اللہ کس کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرما دے گا۔ تو اس مسئلے میں نہ پڑو، یہ بیچارہ کوئی نفسیاتی مریض لگتا ہے تو اس کو کسی اچھے آدمی، اچھے سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ ہم نے 1985 میں حج کیا تھا تمتع، ویسے ماشاءاللہ مسئلہ آپ پوچھنے جلدی آ گئے۔ 1985 کا مسئلہ 2004 میں حضرت پوچھ رہے ہیں، یار اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی، 10-15 سال اور انتظار کرتے۔ بہرحال میں نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کیا، میں نے حج تمتع کیا، ہم نے قربانی بھی دی، لیکن شکرانے کی نیت نہیں کی تھی، تو مینا میں کیوں ذبح کی؟ پھر اپنے ملک ذبح کرتے۔ جب مینا میں ذبح کی تو صاف ظاہر ہے کہ تیری نیت حج کی ذبح کرنے کی بکری کی ہے، کوئی حرج نہیں، زبان سے کہنا تو کوئی ضروری نہیں، ٹھیک ہو گیا، کوئی غم شم نہ کرو۔ کہتے جی رات کے وقت کوئی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، بندہ مر جائے رات کو کیا کریں؟ اگر انسان مر سکتا ہے تو جانور کے مرنے میں کیا تکلیف ہے؟ مسئلہ ہے بس، کیا فارغ بیٹھا ہوا ہے نا، رات کو جانور ذبح نہ کرو، مر بھی رہا ہو تو مر جائے، دن ہونے تو پھر دیکھیں گے۔ اللہ کے بندے، رات ہے، دن ہے، ذبح ہے، کوئی بات نہیں۔
میرے دوست نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہیں، مجھے حلالے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ تمہیں کیوں مجبور کر رہا ہے؟ تاکہ تم دوسرے دن چھوڑ دو، تم پر اعتبار ہوگا نا۔ ایسے حلالے کرنے والے پر اور کرانے والے پر دونوں پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ جو کروانا چاہتے ہیں حلالہ اس پہ بھی لعنت، جو کر رہا ہے اس پہ بھی لعنت۔ حلالے کا معنی یہ نہیں ہوتا، حلالے کا معنی یہ ہوتا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کی عدت کی طلاق کی عدت گزر جائے تو پھر وہ دوسری جگہ نکاح کرے، اپنی خواہش سے نکاح کرے۔ ہاں اگر وہ نکاح کرنے کے بعد جھگڑا ہو گیا، اتفاق ہو گیا، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، تو اس نے طلاق دے دی، اب عدت گزار کے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ کرائے کا آدمی لے آؤ، جانور لے آؤ 1 رات کے لیے حلال کرنے کے لیے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ اصل منشا شریعت یہ ہے کہ جس بدبخت نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں اس کے پاس کیوں جاتی ہو؟ چھوڑو اس کو، تم دوسری جگہ شادی کرو۔ منشا حلالہ شریعت کا یہ ہے تاکہ یہ اسی کے بعد دوبارہ نہ لوٹ کے جائے کہ اب غزل حلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو طلاق سخت ناپسند۔ یہ کھیل ہے کہ 3 طلاقیں دے دو پھر حلالے کے لیے بندے ڈھونڈتے پھرو۔ جو آدمی نیت بنیت حلالہ نکاح کرے گا کہ جی آج رات استعمال کر کے کل چھوڑ دوں گا، نکاح ہی نہیں ہوتا۔ یہ تم نے کو مذاق بنا رکھا ہوا۔ میں اس وقت پڑھتا تھا، میرے خیال میں وہ پتہ نہیں کافیہ پڑھتا تھا یا یہ نحو کی کتابیں پڑھتا تھا، کافیہ شرح جامی عبدالغفور وغیرہ کتاب پڑھتا تھا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی بیوی کو میں طلاق دے بیٹھا ہوں، تو اب میں نے حلالہ کرنا ہے، کوئی قابل اعتبار طالب مجھے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ دین والے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، میں باہر کے کسی آدمی سے نکاح کروں پھر میری بیوی واپس ہی نہ کرے۔ خیر میں نے اس کو پیار سے سمجھا کہ جب تم نے طلاق دے دی تو میری بیوی کیا مطلب تمہاری بیوی طرح ہی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی اچھا آدمی ڈھونڈ دو۔ میں نے ایک طالب کو تیار کیا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، پیسے تمہیں میں دیتا ہوں، شادی کرو، اس کی بیوی اپنی نکاح ہو گیا لے کے چلے جاؤ، خبردار کبھی واپس کیا تمہیں مار دوں گا، میں بلوچ آدمی زبان سے نہیں پھروں گا۔ پھر میں نے کہا نکاح تمہارا میں کرا دیتا ہوں، نکاح کر کے تمہاری بیوی ہے، جاؤ چھٹی کرو، اور مدرسے ختم ہو گیا، جاؤ کسی اور مدرسے میں پڑھو، اس کو نظر ہی نہیں آنا کبھی۔ اچھا وہ اللہ کی شان خوبصورت تھا، نوجوان آدمی تھا، وہ عورت اسی کے ساتھ راضی ہو گیا تھا، پہلے شوہر کا دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ جناب آرام سے چلے کہ میں نے پہنچی، مولوی کہاں گیا؟ میں نے کہا مولوی بھاگ گیا۔ جی کدھر بھاگ گیا؟ میں کہا چوکیدار ہوں اس کا، اللہ کے بندے بھاگ گیا۔ اچھا نوجوان عورت اس کو اللہ نے گھر بیٹھے دی ہے۔ میں نے کہا پاگل کا بچہ ہے، تمہیں واپس کرے گا؟ حضرت میں نواب کے پاس ہے، میں نے تو اسی کو کہا تھا کہ بھاگ جاؤ۔ میں کیا ظلم الٹا ہم نے کیا تھا تم نے کیا؟ تو الحمدللہ جان چھوڑ گئی حالات، پتہ نہیں پھر کیا ہوا، ہم تو کرتے تھے، بچے تھے اس وقت۔ کہتے جی جب انسان سو جاتا ہے تو روح کہاں ہوتی ہے؟ وہ میرے پاس ہوتی ہے۔ آج میں تلاش کروں گا، کل آنا میرے پاس، لیکن ملنا اکیلے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز، اور کہاں ہوتی ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، قرآن میں نہیں لکھا ہوا؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو قرآن؟ کہتے ہیں جی کہ حنفی لوگ کہتے ہیں یوں کریں، مالکی کہتے ہیں یوں کریں، اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ جیسے نبی نے فرمایا؟ تو انہوں نے اپنے گھر سے دین بنایا ہے یا نبی کی بات کو سمجھا رہے ہیں؟ نہ اب آپ میرا لفظ جو سن رہے ہیں، کیوں؟ بات قرآن کی ہے، میں اپنی بولی میں سمجھا رہا ہوں۔ یہی کام ائمہ نے کیا ہے کہ بات فرمانے رسول اللہ ہے، انہوں نے سمجھایا ہے ہمیں، کوئی نیا دین نہیں بنایا۔
آسمان سے ستارہ جو گرتا ہوا نظر آئے اچھا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا، میں کوئی ستاروں کا علم رکھتا ہوں، گر جائیں سارے گر جائیں، قیامت سے سارے گر جائیں گے تو سبا الفطر تو ادھر قوا کے منتظر. نماز کے دوران میں اگر جمائی آئے ہاتھ رکھ کے منہ بند کر لیں بس. امام جب سلام پھیرتا ہے جب تک وہ اچھی طرح سلام نہ پھیر لیں، اس میں دو باتیں ہیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ جب امام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اب مقتدی بھی پھیر سکتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں احتیاط اس میں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب مقتدی پھیرے تاکہ سبقت نہ ہو جائے، امام پر جلدی نہ کر بیٹھے، امام دونوں سلام مکمل کرے تو پھیرے. اور بعض علماء فرماتے کہتے کہ ایک سلام سے نماز تمام ہو جاتی، اسی لیے تو جنازے میں ایک سلام ہوتا ہے نا، تو ایک سلام سے نماز جب تمام ہو گئی، جب ایک پھیر ہوئے تو پھیرے. لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ابھی امام گردن نہ پھیرے اور تم حجر اسود پہ بھی پہنچ جاؤ. فرض نماز برباد، بوسہ برحق. عجیب قوم ہے، ساری رات جاگتے رہے، فجر کی نماز باہر سوئے ہوئے تھے، نماز نہیں پڑھی. ایسے 15 شعبان کی رات جاگنے کا کیا فائدہ، ڈھیلے کا فائدہ بھی نہیں، گناہ اور ہے. اس سے وہ لوگ کروڑ درجہ اچھے رہے جنہوں نے عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی. منتظم کے علاوہ اور کسی جگہ سینے لگانے کا حکم نہیں ہے. منتظم جو ہے حجر اسود سے لے کر باب کعبہ یعنی کعبے کے دروازے کی جو پہلی پہلی لکڑی ہے وہاں تک جو جگہ ہے یہ منتظم. ہندو لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، کافروں سے نکاح نہیں ہوتا. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اللہ نے فرمایا مسلمان لڑکی سے شادی کرو وہ کافرہ سے بہتر ہے. ہاں اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان کی شادی کے لیے نہ ہو، نیت سے مسلمان. کہتے جی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی حنفی زور سے آمین کہہ دیں اور آل حدیث حضرات آہستہ کہہ دیں، تو مل کے کہہ دے کھول کو. مقصد ہے کہ جا کے کوشش کرو ملانے کی، کہہ کے دیکھو، یا دونوں کی مسجد میں جا کے تجربہ کر لو.